السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے، اس کے متعلق کچھ سننے سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تابہ شاہ خوباں مکینی گنبد خضراء غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں با آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ یونس سے 11ویں پارے سے آیت نمبر 61، 62 اور 63 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور اخروی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی مجھ سے پیشتر بڑے ہی تحقیقانہ انداز میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین کی نظر میں کیا تھے، اس کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں، اور میں چونکہ کلم الناس علی قدر وقولہم کی عملی تفسیر بن کر آپ کے سامنے فی البدیہی گفتگو اور جو اصلاح کے حوالے سے ہیں وہ گفتگو میں آپ کے سامنے آج کروں گا۔ اصل میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ ذات عظیم ذات ہے، جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا،
اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، جس کو آپ 5ویں صدی ہجری کہتے ہیں، لیکن آپ کے نام کا ڈنکا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ سیرت غوث پاک کے صفحہ نمبر 10 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، بچوں بیٹھ جاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام حجرے فاطمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جب داخل ہوتے ہیں حجرے فاطمہ میں تو آپ کے دونوں نواسے امام حسن بھی ہوتے ہیں اور امام حسین بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو لے کر ان سے پیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ امام حسن مصطفیٰ سے بے پناہ محبت شروع فرما دیتے ہیں۔ تو چھوٹے ہوتے ہیں، امام حسین کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح نانا جو ہے مجھے بھی پیار کرے، کسی طرح نانا جو ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور میں بھی جو ہے ان کے آغوش میں آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین کو اپنے آغوش میں نہیں لیا، اور یہ بات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ایک بیٹے سے محبت کر رہے ہیں اور دوسرے کو آپ چھوڑ رہے ہیں، حسین سے آپ محبت نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپنے آغوش میں آپ نہیں لے رہے ہیں، اور حسن کو آپ اپنے آغوش میں لے رہے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، حسین وہ ہے جس کی نسلوں سے اللہ اماموں کو پیدا فرمائے گا، اماموں کو پیدا فرمائے گا۔ امام زین العابدین ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام حسن عسکری ہے، علی رضا ہے، نقی علی ہے۔ تو یہ سب جتنے ہیں نا، یہ سب امام حسین کی نسل سے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حسین وہ ہے جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ اماموں کو پیدا فرمائے گا، اور میرا بیٹا حسن وہ ہے جس کی نسل سے اللہ ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گا، ایک ایسی اولاد دے گا، جس طرح میرے اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح اس بیٹے کو اللہ تمام ولیوں کا سردار بنائے گا، اور وہ ذات عبد القادر کی ذات ہوگی۔ یہ ایک روایت۔ آپ آگے بڑھے 60 ہجری میں پہنچے، 61 میں، اور وہ سرزمین کربلا کی سرزمین ہے۔ کون سی سرزمین ہے؟ کربلا کی سرزمین ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک آئے 5ویں صدی ہجری میں، اور اس سے پہلے تو کہیں ان کا تذکرہ تھا نہیں، تو تم اتنا بڑھا کر کیوں بولتے ہو؟ تو ہم نے ان کو بڑھایا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی نے ان کے عظمت کو اور ان کے وقار کو بڑھایا ہے۔ سنیے، بہت سنجیدگی کے ساتھ سنیں، بہت آج نرمی سے گفتگو کروں گا۔ کربلا کی سرزمین ہے۔ جب باری آتی ہے امام قاسم کی، اور امام قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا جان، چچا ہوتے ہیں نا، کیونکہ امام حسن مصطفیٰ تو شہید ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے زہر کی بنیاد پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب چلے جا رہے ہیں کہ بعد دیگری، اب مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی کربل کی سرزمین پر جاؤں اور اپنے بابا کے پاس پہنچوں اور اپنے بھائیوں کے پاس پہنچوں۔
تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر تا پیر دیکھا اور کہا کہ بیٹے تمہیں تو ایک نشانی ہو میرے بھائی کی، میں تم کو کیسے جانے دوں؟ سب چلے جا، مجھے منظور ہے لیکن میں تم کو جانے نہیں دوں گا۔ تو آپ سائیڈ میں چلے گئے اور رونے لگے۔ اچانک اپنے بابا کی وصیت یاد آ جاتی ہے، اور وہ وصیت یہ تھی جب امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا تھا اور کرب و اضطراب میں آپ زندگی گزار رہے تھے، اس وقت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے بڑے بیٹے امام قاسم کو طلب کیا تھا اور ایک وصیت لکھی تھی، وصیت، اور وصیت لکھ کر اسے تعویذ کی شکل دیتی تھی اور کہا تھا بیٹے یہ تعویذ لے لو اور اسے اپنے گلے میں باندھ لو، لٹکا لینا، اور جب کبھی خاندان مصطفیٰ پر مصیبت کی گھڑی آ جائے، جب کبھی پریشانی کے ایام آ جائے، جب پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹنے لگے، تو میرے بیٹے اس میں جو کچھ لکھا ہوگا اسے کھول کر دیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور کربل کی سرزمین پر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک اپنے بابا کی وہ وصیت یاد آتی ہے، تو فوراً اس تعویذ کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے: اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا بھائی حسین کربلا کی سرزمین پر مظلوم ہوگا اور سارا کا سارا گھرانہ جو ہے وہ لٹ جائے گا، میرے بھائی کو شہید کر دیا جائے گا، سب شہید ہو جائیں گے کربلا کی سرزمین پر۔ اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں امام حسن کو بھی غیب کی خبریں دی گئی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ گھڑی آئے گی، لیکن میرے بیٹے ایسے ماحول میں اپنے چچا سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے اپنے چچا کے قدموں میں پیش کر دینا۔ جب یہ وصیت پڑھتے ہیں تو پہلے تو غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو نکلنے لگے، اور کہا بابا آپ تو ہمیں کربلا میں جانے سے منع کرتے ہیں، آپ تو ہمیں روک رہے ہیں، آپ تو ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں، یہ دیکھیے میرے بابا نے تو وصیت کی ہے مجھے۔ اور جب وہ وصیت نامہ امام حسن مصطفیٰ کے بھائی امام حسین اس کو لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو تحریر ایک طرف اور آنکھوں میں موتیوں کی لڑیاں ایک طرف، اور خوب روتے ہیں، اور روتے روتے اپنے ہاتھ کو اس پرچی کے ساتھ آسمان کی طرف بلند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تو کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اے اللہ میں مسافر ہوں اور تم مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس وقت روئے زمین پر تیرے رسول کے خاندان میں سب سے زیادہ قریبی میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور رسول کے گھرانے والے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ آج کئی صفات اور کئی باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے، اے اللہ آج میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں جس طرح میرے بھائی نے اپنی نسل کا خیال نہ کیا، اپنی نسل کے ازدیاد کے بارے میں نہ سوچا، اپنی نسل کے پروان کے بارے میں فکر نہ کی اور شہادت کے بارے میں وصیت کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ میرے بھائی حسن کی اولاد سے ایک ایسا بیٹا پیدا فرما جس طرح میرے نانا تمام نبیوں کے سردار تھے، اسی طرح وہ بیٹا تمام ولیوں کے سردار ہو جائے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی اور بیٹا دیا تو عبد القادر جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ کس نے کہا کہ تذکرہ نہیں ہے؟ ایک اور روایت مجھے یاد آ گئی مسند الفردوس کی، جس کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کرامات اعلیٰ حضرت میں رسائل کے جو 50 جلدوں میں ہیں اس کے اندر آپ نے تحریر کی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو جو براق تھا نا، براق پر سواری کی باری تھی،
تو براق نے اپنے الفاظ میں، کیونکہ حضور تو سب کی زبان سنتے ہیں نا، براق نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو شفقت سے کچھ نہ کچھ نوازتے ہیں، آج مجھے بھی کچھ نواز دیجئے۔ کہا کیا چاہیے تجھے براق؟ کہا بس کچھ نہیں، آپ اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھے پر اور میرے سر پر پھیر دیجئے بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ جیسے ہی اس کے براق کے سر اور کندھے پر پھیرتے ہیں، اس کی لمبائی بڑھ جاتی ہے، اس کی لمبائی بڑھ گئی۔ یہ میرے رسول پاک کے دست اقدس کا عالم ہے، کیا شان ہے، اس کی لمبائی بڑھ گئی۔ جب لمبائی بڑھ گئی براق کی، تو حضور کو تو اس پر سوار ہونا تھا، اور سوار ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے نا۔ اب کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس پر چڑھ کر کے حضور اس براق پر سوار ہو۔ یک لخت مان کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت نوجوان، حسین و جمیل نوجوان، جس کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمیں اچانک وہ ایسا نوجوان تھا جو ہمارے معاشرے کا نہیں تھا، نہ وہ میرا کوئی صحابی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، مولا یہ نوجوان کون ہے جسے ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے اور پہچانتے بھی نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ تو ہاتف غیبی سے یہ آواز آتی ہے، اے میرے حبیب، جس طرح میں نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، اسی طرح اس نوجوان کو میں نے تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے، اور یہ آپ کی نسل کا آپ کا بیٹا عبد القادر ہے، جس کی روح اس شکل میں آپ کے پاس آئی ہوئی، اور آپ کے گردن پر پیر رکھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام براق پر سوار ہوئے تھے، اور جب غوث پاک پیدا ہوئے تو حضور کے قدم کے نشان اس کندھے پر موجود تھے۔ یہ کتابوں میں حدیث میں ہے، میں سب حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو ہے۔ 3 حوالے میں نے آپ کے دیے، چوتھا حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ شیخ عرب علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفریح الخاطر میں لکھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو اپنا جبہ عطا کیا، اور فرمایا یہ جبہ لو اور لے جا کر کے یمن کے سرزمین پر قرن میں ایک میرا محبوب رہتا ہے، میرا چہیتا، جس کا نام ویس ہے، اسے جا کر میرا یہ جبہ دے دینا اور اسے میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ کیا شان ہے ویسے کرنے کی، امت کی بخشش کی دعا نبی کرائے، وہ بھی اپنی امتی سے۔ اتنا بڑا اعزاز، جب وہ جنت میں جانے لگے تو 70,000 فرشتوں کو حضرت ویسے کرنے کا ہم شکل بنا دیا جائے، اس شاہانہ انداز میں وہ جنت میں داخل ہوں۔ یہ اعزاز کیسے ملا معلوم ہے؟ صرف اپنی والدہ کی خدمت کی برکت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا، اور یہ دونوں گئے۔ جب وہاں پہنچے، ویس ایک دیوانہ تھے حضور کی محبت کے، اور کیا عشق کرتے تھے۔ آج تو صرف ہم لوگ تو نام کے ہیں بس، ورنہ ہمارے پاس عشق کہاں ہے؟ عشق کا عین بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، عین کا بھی حق نہیں رکھتے ہم تو، جو کہتے ہیں اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ورنہ عاشق کی پہچان ایسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ عاشق کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں شامل حال کرے، تب جا کر کے وہ حقیقت میں عاشق ہے۔ ورنہ نام کے تو آپ بے شمار آپ کو مل جائیں گے، نام کے عشق کرنے والے آپ کو بے شمار ملیں گے، لیکن عشق دیکھنا ہو تو ویسے کرنے کی زندگی کو دیکھو۔ دیوانہ رہتے تھے، آپ کو مجنون سمجھ کر کے بچے نہ پتھر مارتے تھے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اے بچوں، بڑے بڑے پتھر نہ مارا کرو، چھوٹے چھوٹے کنکر مارا کرو، اس لیے کہ اگر تم بڑے بڑے پتھر مارو گے نا تو میرے جسم سے خون نکل جائے گا، اور بے وضو میں اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتا۔ مارو، تمہیں مارنا ہے مجھے مارو، لیکن چھوٹے کنکر مارو تاکہ تمہارا بھی کام ہو جائے اور میرا بھی کام ہو جائے۔
کیا عشق تھا، کیا پیار کرتے تھے اپنے نبی سے. کاش اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اس جیسا پیار آج کہاں رہ گیا ہے. من کرتا دل کرتا ہے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھیں، ایک تڑپ پیدا ہوتی کہ کاش ان کے کچھ جھلکیاں ہمارے اندر بھی آ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں جا سکے تو یہ کہہ سکے یا رسول اللہ میں نے کوشش تو کی، محبت کرنے کا حق تو ادا نہ کر سکا لیکن کوشش تو کی، یا رسول اللہ بس یہ تحفہ قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے بس. لیکن وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. نماز بھی پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے لیے، داڑھی بھی رکھتے ہیں تو ریاکاری کے لیے، علم بھی بانٹتے ہیں تو دکھاوے کے لیے. قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ اس کے رسول کو ہمیں خبر نہیں. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عشق کرو تو اس کیفیات کے ساتھ کرو جس طرح حضرت اویس قرنی نے کی تھی. حضرت اویس قرنی اسی انداز میں گھومتے تھے، دیوانہ وار گھومتے تھے، حضور کے عشق میں پیار میں گھومتے تھے. جب یہ دونوں خلیفہ پہنچے، خلیفۃ المسلمین، دونوں خلیفہ، اور اس انداز میں دیکھا تو انہیں سلام پیش کیا، سلام کا جواب دیا اور کہا کہ یہ جبہ حضور نے آپ کو عطا کیا ہے، اور حضور نے آپ کو سلام کہا ہے. کیا خوش نصیب ہے اویس قرنی. حضور جس کو سلام کرے اس کا نام اویس قرنی ہے. حضور جس کو سلام کہا، حضور نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا کہ یہ جبہ آپ لے لیں اور حضور کی امت کی بخشش کے لیے دعا کریں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا وہ جبہ زیب تن فرماتے ہیں، پہنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز پڑھ کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میرے حبیب کی امت کی بخشش فرما دے، میرے حبیب کے تمام امتوں کو معاف فرما دے، بخش دے مولا، اب میرے حبیب کی امتیوں کو جہنم میں نہ ڈالنا، انہیں معاف کر دے. تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، اے ویس تم اپنا سر اٹھا لو، تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے حضور کی آدھی امت کو معاف کر دیا ہے اور آدھی امت کو میں عبد القادر کی وجہ سے معاف کروں گا. کہا کہ مولا وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلوں میں ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس روحانی کیفیات کے ساتھ وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے. اور میرے اللہ نے یہ فرمایا، کہا کہ وہ مولا کب آئیں گے؟ کہا وہ ابھی نہیں، 5ویں صدی ہجری میں آئیں گے، اور وہ آئیں گے تو ایک زمانہ ان کا ایسا ہوگا کہ وہ سب کے سامنے ببانگے دوہد اعلان کریں گے، قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہیں گے میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، جو اسے قبول کر لے گا میں اسے قبول کر لوں گا. ویسے قرنی نے کہا مولا وہ آئیں گے، آئیں گے، اعلان کریں گے، اعلان کریں گے، لیکن ان کی آمد سے پہلے مولا تو گواہ رہنا کہ میں ابھی سے اس عبد القادر کے لیے اپنی اس گردن کو جھکانے تیار ہوں. اپنی گردن کو جھکانے، یہ ہے عبد القادر کی حیثیت، یہ ہے غوث پاک. یہ تذکرہ آپ کی آمد سے پہلے کا ہے. تفریح الخاطر ایک اور حوالہ دیتا ہوں. حضرت جنید بغدادی بڑے پہلوان، ولایت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، صرف سید کی خدمت کی وجہ سے ولایت کا تاج دیا. آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دینے بیٹھے ہوئے تھے، منبر پر تھے، اچانک اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے گردن پر بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی انکار کے، میرے اس کندھے پر عبد القادر کا قدم ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں. تو لوگوں نے، مریدوں نے پوچھا حضور یہ کون ہے عبد القادر، اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبہ کے ان کا قدم میرے گردن پر ہے؟
تو حضرت جنید بغدادی کہتے لوگوں سنو سنو، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے یہ مراقبے میں اس منظر کو ملاحظہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی تو ایک ولی ہوں، میں بھی تو اللہ کا ایک محبوب ہوں، میں بھی تو اللہ کا ایک دوست ہوں، میں ان کے قدم کو اپنے گردن پر کیوں رکھوں؟ اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، اے جنید میرے عبد القادر کے گردن کو، میرے عبد القادر کے قدم کو تیرے گردن پر رکھنے سے، تیرے کندھے پر رکھنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ لا دلیل تو لے کر کیا؟ جب میرے رب نے یہ کہا میں فوراً اپنے گردن کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیا اور کہا مولا میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں بغیر کسی دلیل کے عبد القادر کے قدم کو اپنے گردن پر مانتا ہوں اقرار کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت جنید بغدادی کا، اور ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اب آئیے ان کے دور میں لے چلتا ہوں۔ خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، خراسان کی سرزمین پر تھے، خراسان کے بیابان میں، کیونکہ اللہ والے جو ہے نا بھیڑ میں نہیں رہتے ہیں، اللہ والوں کو تنہائی چاہیے، وہ تنہائی میں دل لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ولیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں وہ وقت گزارتے ہیں۔ آج کل والا تھوڑی نہ ہے کہ گدے پر بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں اور ہاتھ چما کر لفافہ جمع کرتے، نہیں، ان کا وقت یہ تھا۔ اصل ولیوں کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ مصلی اٹھا دے تو خزانہ مل جائے، مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے، کسی پر نظر ڈال دے تو اس کی قسمت بدل دے، یہ اصل ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور آج تو پیر صاحب لوگوں کا حال یہ ہے کہ 10 روپیہ بھی نظر آنا تو اس کو اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیں گے۔ وہ غریب بیچارہ پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے بجائے وہ بھی آنے دے۔ پیر نہیں ہے، سب کمانے کا دھندا ہے، سب پیر نہیں ہے۔ اللہ والے تو اپنی جھولی سے منگتوں کو، سائل کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ غوث پاک جیسے ولی کو چور کو ولی بنا دیا کرتے ہیں اور دروازے پر بیٹھنے والے کو ابدال بنا دیا کرتے ہیں۔ اصلی ولی کی نشانی ہے، وہ لوگوں کی قسمت بدلتے ہیں، ان لوگوں کی قسمت لوٹتے نہیں ہیں۔ اس لیے ولی کا میں آگے بتاؤں گا ولی کہتے کس کو ہے، کیونکہ میں نے آیت ہی وہی پڑھی ہے نا، 61 62 63، اس کی تفسیر میں حدیث پاک کی روشنی میں کروں گا، احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ تو بات کر رہا تھا کہ وہ خراسان کے جنگلات میں تھے، اور جب غوث پاک نے یہ جملہ کہا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے غوث، آپ کا قدم صرف میرے گردن پر تھوڑی نہ ہے، میرے سر پر بھی ہے، میرے آنکھوں پر بھی ہے، میری زبان پر بھی ہے، میرے کندھوں پر بھی ہے، اور میرے دل پر بھی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت اپنے الفاظ میں کہتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ آپ پیدا ہوتے ہیں 470 ہجری، 470 ہجری میں، وہ بھی ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں۔ کب پیدا ہوتے ہیں؟ پہلی تاریخ۔ جب آپ پیدا ہونے والے تھے تو آپ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت موسیٰ صالح، لقب جنگی دوست، نام کیا ہے؟ موسیٰ صالح رحمت اللہ علیہ، لقب جنگی دوست۔ جنگی دوست اس لیے کہتے تھے کہ وہ نفس سے مجاہدہ کرتے تھے اور جہاد کو زیادہ پسند کرتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے اور اپنے نفس سے بھی مجاہدہ کرتے تھے۔ آپ کا لقب ہی پڑ گیا، ٹائٹل، موسیٰ صالح جنگی دوست۔ اور آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ، ٹھیک۔ تو جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو اس سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ صالح کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا موسیٰ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا کرے گا، وہ پیدا تو تمہارے یہاں سے ہوگا لیکن حقیقت وہ میرا بیٹا ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ تمام ولیوں کا سلطان ہوگا،
تمام ولیوں کا سلطان ہو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آ کر کے بتائے. سمجھ گئے؟ آپ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا. کیا کیا؟ روزہ رکھا. جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو رسم بسم اللہ ہوئی. رسم بسم اللہ ہوئی. اور جب رسم بسم اللہ بھی تو کیا بات ہے. اب اس بسم اللہ کے موقع پر ہمارے یہاں عموماً بسم اللہ پڑھا کر کے اور الحمد وغیرہ پڑھا کر کے دعا کر دیتے کہ اس کی قسمت سنور جائے. لیکن غوث پاک جب بیٹھے رسم بسم اللہ میں تو استاد نے بسم اللہ ہی کیا پڑھایا تھا, آپ نے ایک ہی بیٹھک میں 18 پارے قرآن سنا دیے. کہاں سیکھا؟ تو ماں کے پیٹ میں ہی سیکھا. اور میری والدہ کو 18 پارہ ہی یاد تھے. اگر پورا قرآن یاد ہوتا تو آپ اپنے استاد سے کہتے میں پورا قرآن آپ کو سنا دیتا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ان ایام میں عورتیں ہوتی ہے پریگننسی میں تو جو کچھ وہ کرتی ہے وہ سارا کچھ اس بچے کے ذہن پر نقش ہوتا ہے. میں نے ایک چیز پڑھی ہے اور سنی بھی ہے, وہ یہ کہ جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کے باضابطہ ایک سسٹم ہے. وہ سسٹم کیا ہے پتہ ہے؟ جب ان کے یہاں کوئی عورت حمل سے ہوتی ہے نا تو ان کو باضابطہ طور پر میتھس میں محنت کرایا جاتا ہے. میتھس زیادہ سے زیادہ ان کو دیے جاتے ہیں سالو کرنے کے لیے. کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ سارے یہودیوں کا ایک ہی فنڈا ہے کہ تم کسی کے سامنے محتاج ہو کر زندگی نہیں گزارنا. سب کو تم اپنے ماں تحت رکھنا اور اپنے بلبوتے پر کام کر کے دوسروں کو مزدوری پہ لگانا, لیکن مزدوری کی زندگی نہیں گزارنا. اس لیے ان ایام میں وہ عورتیں میتھ سولو کرتی ہے اور جو کچھ وہ کرے گی وہ سارا نقشہ اس بچے پر جائے گا اور تب چل کر کے وہ بچے ماہر نکلتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ تعلیمی معیار میں اگر آپ دیکھیں دنیاوی تعلیمی معیار میں تو مسلمانوں کا الا ماشاءاللہ کہیں شمار ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ نام ہے تو انہی لوگوں کا نام ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب بچہ اس حال میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ اپنے نبی پر درود پڑھا کرے, سلام پڑھا کرے, قرآن کی تلاوت کیا کرے, نیکی کا کام کیا کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اسی انداز میں ہوگا جس طرح وہ ماں کیا کرتی تھی. لیکن آج تو سسٹم ہی بدل گیا ہے. ریموٹ چالو ہے, چل رہا ہے 24 گھنٹہ, تو وہ بچہ پیر صاحب تھوڑی نہ بننے والا ہے. وہ پیر صاحب آپ کا فرما بردار تھوڑی نہ بننے والا ہے, نیکوکار تھوڑی نہ بننے والا ہے. نیکوکار بننے کے لیے شرط یہ ہے ایسے ماحول میں بھی ہمیشہ باوضو رہے, ایسے ماحول میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرے, ایسے ماحول میں درود پاک کی کثرت کرے, ایسے ماحول میں نبی کے واقعات کو پڑھے, پڑھائے, سنے, سنائے, تاکہ وہ ساری چیزیں وہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں رہ کر کے سنے. اور جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے. جب بولنے کے قابل ہو تو اعلیٰ حضرت کی طرح 6 سال کی عمر میں ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی زندگی کا خطبہ دے تو عشق مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ پر بیان کرے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں اگر پاکیزہ ہو, ماں اگر نیک ہو, ماں اگر متقیہ ہو, ماں اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو, تب جا کر کے اللہ مخدوم سمنانی کی شکل میں بیٹا دیتا ہے, اعلیٰ حضرت کی شکل میں بیٹا دیتا ہے, مخدوم ماہر کی شکل میں بیٹا دیتا ہے, ہاں غوث پاک کی شکل میں اللہ بیٹا عطا فرما دیتا ہے. لیکن اگر ماں نچنیاں ہوگی, ماں اگر گندے سیریلوں کو دیکھنے والی ہوگی, ماں اگر عیاش ہوگی, ان کے بیٹے نمازی تک کے نہیں بن سکتے ہیں. متقی تو دور کی بات ہے, پرہیزگار تو دور کی بات ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان ایام میں ان کی بیویاں یا ان کی بیٹیاں ہو تو انہیں ہمیشہ قرآن پاک اور دین کے کاموں میں ہمیشہ انہیں مصروف رکھا جائے. 18 پارے سنا دیا آپ نے, اب زندگی گزرتے رہے. آپ مدرسہ جاتے تھے تو فرشتے آپ کو لے کر کے جاتے تھے. غوث پاک ہے نا. اس کے بعد آپ کی عمر تقریباً 10 سال کی ہوئی
تو 90 سال میں ہی جب آپ کی عمر 9 سال ہوئی تھی، 9-10 کے بیچ میں تو آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ان کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں کوئی تھا نہیں، تو آپ کیا کیے؟ آپ کی والدہ ماجدہ غوث پاک کو لے کر اپنے میکے چلی گئی، اور غوث پاک کے نانا کا نام ہے حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ سومعی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت عبداللہ سومعی، اور یہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کے باضابطہ خانقاہ تھی، لوگ دور دور سے آپ سے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس آتے تھے۔ جب آپ چلے گئے نا وہاں، تو غوث پاک ایک دن ایسا ہوا کہ غوث پاک باہر جو ہے نا آپ تفریح کر رہے تھے، اچانک ایک عورت آئی ایک بچے کو لے کر، جو مر چکا تھا بچہ، پردہ ڈالی ہوئی تھی، اور آپ کے نانے کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور یہ اکلوتا میرا بیٹا تھا سہارا، وہ بھی چلا گیا، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا، کوئی بھی نہیں ہے، آپ نظر کرم فرما دے، میرے بیٹے کو زندہ کروا دیجئے۔ آپ کشف کرتے ہیں اور لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھا کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور اس بچے کے آگے کی زندگی بھی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کہا معاف کرو دائی، تمہاری قسمت میں اور اولاد بھی نہیں ہے، اور اس بچے کی زندگی اتنی ہی تھی، اب میں کچھ کر نہیں سکتا۔ عورت عورت ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، ماں کے لیے تو سب سے عظیم تو اس کا بیٹا ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اس اندر سے باہر آتی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر ہچکیاں مار مار کر کے اس بچے کو لے کر رونے لگتی ہے۔ غوث پاک ابھی بچے تھے، 10 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ آپ نے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ خود تڑپ گئے اور گئے، اور کہا کیا ہوا دائی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا چلے جا میرے سامنے سے، میں اپنے غم کو کیا ظاہر کروں؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں تجھے کیا بتاؤں؟ آپ نے بار بار اصرار کی، تب جا کر کے وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں حضرت کے پاس آئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب اس بچے کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اور میری قسمت میں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اب میں کیسے جیوں گی، میرا گزارا کیسے ہوگا؟ جب درد بھری انداز میں اس خاتون نے اپنا درد غم غوث پاک سے بیان کی، غوث پاک نے ایک نظر ولایت اس بچے پر ڈالی، اور یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے کہا اے خاتون، تجھے کس نے کہا ہے کہ تیرا بچہ مردہ ہے؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرے بچے میں حیات نہیں ہے؟ ذرا پردہ تو ہٹا کے دیکھ۔ اور جیسے ہی وہ عورت اس بچے کے اوپر سے پردہ ہٹاتی ہے، وہ بچہ تو یوں مسکرا رہا ہوتا ہے، وہ بچہ زندہ تھا۔ اندر خبر گئی حضرت عبداللہ کو کہ میرے نواسے نے 10 سال کی عمر میں ابھی سے کرامت شروع کر دی۔ آپ اپنا عصا یعنی ڈنڈی لیتے ہیں اور دوڑانا شروع کرتے ہیں، نواسا آگے آگے، نانا پیچھے پیچھے، اور چلتے چلتے قبرستان پہنچ گئے۔ اور جب قبرستان گئے تو اعلان کر دیا غوث پاک نے، اے قبر والو، میرے نانا سے مجھ کو بچا لو، بچا لو، میرے نانا آ رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ جتنے بھی قبر میں مردے تھے سب آ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے سب کو حیات عطا فرما دی، سب کو حیات عطا کر دی، اور سب صف بنا کر کے سب صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ شان ہے غوث پاک، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بچپن کے عالم میں سب کھڑے ہو گئے، تو پھر نانا نے سمجھ لیا کہ اگر اور میں پریشان کیا تو کہیں اور نہ زندہ کر دے۔ کہا نواسا آ جا بیٹے، اب میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ بچپنے کا عالم تھا۔ یہ غوث پاک ہے بچپن سے، کیونکہ مادر ذات ولی تھے نا، پیدائشی ولی تھے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، پیدائشی ولی ہونے کے باوجود جب آپ 17 کے قریب پہنچے، 16 سے 17، تو آپ جو ہے نا ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو اس بیل نے آپ سے کہا اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم کھیتوں میں جاؤ، ہل چلاؤ، یہ سارے کام کرو۔ اللہ نے تم کو اپنے لیے چن لیا ہے، جاؤ علم حاصل کرو، اللہ کی راہ میں چلے جاؤ۔ جب یہ بیل نے اپنے زبان سے غوث پاک کو ندا دی، وہ پلٹ آئے، اور آنے کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ ماں
میں علم حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی, میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی. ولی ہے, پیدائشی ولی ہے, مادرزاد ولی ہے, اور جن کی ولایت کے چرچے حضور کے زمانے سے ہی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ولی کو بھی علم کی ضرورت ہے, اور جو پیر ہوگا نا وہ عالم ضرور ہوگا. امام شافعی نے بھی فرمایا, امام اعظم بھی نے فرمایا, اگر اللہ کا ولی عالم نہیں ہوگا تو پھر کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے. عالم اگر اللہ کا ولی نہیں ہوگا تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پیر کے لیے یعنی ولی کے لیے یہ ضروری ہے, ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو, یا تو اسے عطا کر دیا گیا ہو, دے دیا گیا ہو, یا وہ مدرسے میں علم حاصل کر کے انہوں نے علم کو اخذ کیا ہو. اور غوث پاک خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے قطب بنا دیا. تو آج جو جھولا چھاپ لوگ ہیں جن کو آتا جاتا کچھ نہیں اور نام نور محمد رکھ لیے, کہتے میں اللہ کا ولی ہوں, میں یہ ہوں, وہ کچھ نہیں, وہ دھوکے باز ہے. اللہ کا ولی عالم ضرور ہوگا, چاہے اسے عطا کیا گیا ہو یا وہ پڑھا ہو. پھر آج لوگ علم سے بھاگتے کیوں ہیں؟ آج اکثر خانقاہ الا ماشاءاللہ اس میں بیٹھنے والے حضرات آپ کو ان پڑھ نظر آئیں گے. میں جاہل تو نہیں کہوں گا, ان پڑھ آپ کو دکھیں گے. حال ہے یہ معاشرے کا حال ہے. اور عالم اگر ان کے بارے میں کچھ کہہ دے تو عالم کا ہی بائیکاٹ شروع کر دیتے, کہتے یہ عالم فساد مچاتے ہیں, ہم تو اللہ والے ہیں, تو ہم کیا ہے گھاس چرانے والے کیا, یہ علماء کیا ہے؟ اگر آپ اللہ والے ہو, اس گدا نشینی پر خانقاہ میں بیٹھ کر آپ اللہ والے ہو, یہ عالم کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کے وارث نہیں ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ یہ نبی کے وارث ہے؟ اور آپ کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ آپ ہو, لیکن یہ مصلی کے امام کے پاس دلیل ہے, وہ بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور یہ فرمایا ان کی شان بیان کرتے ہوئے, لوگوں جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا اس نے صرف عالم کا چہرہ نہیں بلکہ مجھ محمد رسول اللہ کا اس نے چہرہ دیکھ لیا. یہ سند ہے ہمارے پاس, یہ دلیل ہے کہ جس کسی نے کسی عالم سے مصافحہ کیا, میرے رسول فرماتے اس نے ڈائریکٹلی مجھ سے مصافحہ کر لیا. عالم کی مجلس میں بیٹھا, وہ فرماتے میرے صحابہ کے ساتھ میری مجلس میں بیٹھا, اور جو میری مجلس میں دنیا میں بیٹھے گا اللہ اس کو قیامت میں میرے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ عالم کیا ہے؟ عالم کے لیے اتنی دلیلیں ہیں, پھر آپ چھوڑ دیتے ہوں. اور آپ لوگوں سے بتاتا ہوں, اب بہت پیر کرتے ہو, کرو. اتنے دن سے پیر نہیں بنے تھے, مرید نہیں بنے تھے, اور جس دن پیر صاحب بن گئے نا, امام کو بھی بھول گئے اور سب کچھ آپ لٹا دیتے ہو. کرو, لیکن جو آپ کو مصلی پر آپ کی نماز صحیح کرتا ہے اس کا خیال آپ نے کیا؟ اس کی تو ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہو, اس کو تو ذلیل کرنے میں لگے رہتے ہو. اور ایک دن ابھی مرید بن کے ہوا ہے, حضرت سب لے لو اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. یاد رکھنا, آپ سمجھتے ہو کہ میں جتنا دوں گا وہاں سے پلٹ کر آئے گا, کچھ نہیں ملے گا. وہ سب ان کا بینک بیلنس جمع ہوتا ہے. اللہ والوں کو چھوڑ کر, اللہ والوں کو چھوڑ کر, ورنہ سب ان کے گھر بنتے ہیں, بنگلے بنتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور جو امام 10 سال سے آپ جس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ کبھی بھولے سے 50 یا 100 روپے دے دے تو 10 دن تک یاد رکھتے کہ میں نے امام صاحب کو دیا تھا. ہائے رے مقتدی صاحب, کیا دماغ ہے تمہارے پاس. جو اللہ اور تمہارے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے, اس کو تم نے تو فراموش کر دیا. جس کی نماز, جو تمہاری نمازوں کا ضامن ہے, جو تمہیں طہارت کا طریقہ سکھایا, جس نے تمہیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا, جس نے تمہیں کلمہ پڑھنا سکھایا, جو تمہارے جنازے کی نماز پڑھائے گا, جو تمہارے بچے کا نکاح پڑھائے گا, جو تمہارے گھر میں آ کر برکت کی دعا کرے گا, ہر قدم پر جو عالم تمہارا ساتھ دے گا, اس کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں, اس کے لیے تمہارے دل میں کوئی محبت نہیں,
اس عالم کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں، اور ایک دن پیر کے ہاتھ میں دے دیے تو وہ سب کچھ ہو گیا تمہارا۔ میں نہیں کہتا کہ پیر سے پیار مت کرو، ان سے جتنی کر سکتے ہو کرو، لیکن ایک طبقہ کو پکڑ کر دوسرے طبقہ کو چھوڑنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ان سے بھی پیار کرو، لیکن اصل یہ ہے آپ کا بچہ، یہ جو ننھے بچے یہاں بیٹھے ہیں نا، اس کو قرآن اور اللہ اکبر کی صدائے کلمہ، نماز، روزہ وہ پیر صاحب نہیں سکھاتے ہیں، ان کو سکھانے والے یہ مدرسے کے امام، مدرسے کے مؤذن اور مدرسے کے خادم اور علماء ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ تمہارے بچوں کو اس امام نے مرتد ہونے سے بچایا ہے، کافر ہونے سے بچایا ہے، زانی اور بدکار ہونے سے بچایا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ تمہارے بچے ان علماء کے پاس رہتے ہیں تب تک کہ ان کی زبان پر کبھی کلمہ طیبہ جاری کرواتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، کبھی ماں باپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، کبھی تمہارے وقار کو بتاتے ہیں، سب کچھ اس کے سینوں میں جو انڈیلتا ہے وہ تمہارا پیر نہیں آ کر کے، بلکہ وہ مسجد کا امام ہوتا ہے یا مؤذن ہوتا ہے یا مدرس ہوتا ہے جو اس بچے کو کافر ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ورنہ اکثر جگہوں پر جا کر دیکھو، 20 سال سے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، 10 سال سے اس خانقاہ میں ادھر ادھر کر رہے ہیں، کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا، التحیات بھی نہیں آتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے سچے ولی ہے واقعتاً، آپ 10 سال کیا 1 مہینہ بھی رہ جاؤ گے تو جو 50 سال آپ مدرسے میں نہیں ملے گا آپ کو وہ 10 دن میں اللہ کے ولی سچ حقیقت میں عطا کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو، شرط یہ کہ وہ خود کامل ہے تو ملے گا، وہ در فیض یاب، فیض والا در ہوتا ہے، لیکن شرط یہی ہے وہ کامل ہونا چاہیے۔ آج کل کمال کہاں ہے؟ اور کمال تو اسی وقت ہے جب ان کے پوری زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے سانچے میں ڈھلتا ہوا پاؤ، تب سمجھنا کہ وہ کامل ہے۔ وہ اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جیتا ہے اللہ کا ولی، وہ تو خدا کے لیے جیتا ہے۔ تبیان القرآن میں یہ حدیث پاک لکھی، اتحاف سعادت المتقین کی حدیث نقل کی، حضور سے پوچھا گیا، حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کا چہرہ تم دیکھو تو خدا تمہیں یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے۔ اور آج کل جو جتنا گجیڑی ہے، ننگا پنگا رہتا ہے، گندا سندا رہتا ہے، ملچ بن کر کے بال 1 مہینہ تک نہاتا نہیں، بدبو نہیں آتی ہے، ارے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، بہت اللہ والا، 1 مہینے سے نہایا اس نے نہیں ہے، یہ معیار بنایا تم نے ولایت کا، یہ پہچان ہے تمہارے لیے۔ کوئی ولی غلاظت میں نہیں رہتا ہے، ولی کا دل تو نور الہی سے ہمیشہ منور رہا کرتا ہے، ان کے چہرے یوں چمکتے دمکتے رہتے ہیں۔ بہرحال بات نکلی تھی وہاں سے، غوث پاک نکلے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی وصیت کیا کی گئی؟ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور یہ وصیت ایسی تھی، اس وصیت کی بنیاد پر تقریباً پوری زندگی میں 50,000 چوروں نے اور ڈاکوؤں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ ایک سچ بہت بڑی دولت ہے۔ میرے رسول نے فرمایا، مومن چوری کر سکتا ہے، مومن زنا کر سکتا ہے، مومن بدکاری کر سکتا ہے، لیکن مومن جو ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں، یہ میرے رسول نے فرمایا۔ اور آج کل کیا کہتے ہیں حضرات، بغیر جھوٹ کے تو دھندا چلتا ہی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا تو دھندا میرا ٹھپ پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شیطان کا راستہ پسند ہے اور اللہ کا راستہ پسند نہیں، اللہ پر یقین آپ کا ختم ہو گیا ہے، تو اللہ پر یقین کرو۔ اللہ سچ کے راستے میں کم تو دے گا، لیکن وہ آپ کو اللہ اس میں بے شمار برکتیں عطا فرما کر دے گا۔ قل و کفا ہوگا، خیر مما کثر والہا، کم ہو لیکن کافی ہو، وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو آپ کو ہلاکت میں ڈال دے۔ غوث پاک نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، بغداد کی سرزمین پر
آپ گئے، کیونکہ سجستان کے آپ رہنے والے تھے، ایران کے علاقے میں، اور ایران سے آپ نکل کر کے آپ عراق تشریف لے کر کے گئے تھے۔ عراق میں آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے بعد آپ جو ہے نکل پڑے اپنی روحانیت، کیونکہ آپ تھے ہی پہلے سے جنگلات میں نکلے، 40 سال تک کے آپ جنگلات میں رہے۔ ان 40 سالوں میں 14 سال تک کے لگاتار، کتنے سال تک کے؟ 14 سال تک کے لگاتار غوث پاک نے ہر روز ایک قرآن پاک مکمل ختم فرمایا ہے۔ آج تو ہم صرف قرآن کھانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، چند نذرانے مل جائیں گے تو قرآن پڑھ لیں، ورنہ نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھا ہوا رہتا ہے ویسے، لیکن غوث پاک جو تھے 14 سال تک کے لگاتار آپ نے ہر روز ایک قرآن مکمل فرمایا ہے، اور ایک پیر پر آپ کھڑے ہوتے تھے تو ایک ہی پیر پر کھڑے الحمد سے لے کر والناس تک کے آپ پورا قرآن پڑھ ڈالتے تھے، اور ذکر و اذکار میں لگ جاتے تھے۔ آپ جو ہے پتوں کے ذریعے سے آپ افطاری کرتے تھے، اور سحری کے ذریعے اور پانی کے ذریعے سے سحری کر لیا کرتے تھے، یا پانی کے ذریعے سے افطار کرتے تھے، اور پتوں کے ذریعے سے آپ جو ہے نا سحری کیا کرتے تھے، اور صرف اللہ ہی کر کے زندگی گزارتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس علم آنے کے ساتھ اس کو روحانیت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ظاہری علوم آپ کے پاس ہے اور روحانیت آپ کے پاس نہیں ہے تو کبھی کبھی یہ علم آپ کو گمراہیت کے راستے پر لے جائے گا، گمراہیت کے راستے پر لے جائے گا۔ اس لیے اس دل کو صاف کرو۔ میں نے ایک واقعہ بتایا تھا اس دل کے حوالے سے، علامہ جامی نے اس کو لکھا ہے، سنیے۔ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک چھوٹی بستی تھی، اور وہ ایک کنواں تھا وہاں۔ اس کنویں میں اتفاق سے کتا گر گیا۔ کیا گرا؟ کتا گر گیا۔ اب جب کتا گر جائے، ابھی زندہ ہی ہمارا نہیں تھا، کتا گر گیا، لوگوں نے فتویٰ پوچھا کہ حضرت کہ کتا اگر کنویں میں گر جائے تو کتنا پانی نکالا جائے گا؟ سب نے اپنے اپنے حساب سے بتایا، کہا احتیاطاً نکال لو، اگر منہ نہیں گیا ہے تو 60 ڈول نکال لو۔ کتنے ڈول؟ 60 ڈول نکال لو، اگر منہ نہیں گیا ہوا ہے، تھوک نہیں لگا ہوا ہے تو 60 ڈول نکال لو۔ اور گاؤں والوں نے کیا کیا؟ وہ 60 ڈول پانی نکال دیا۔ پانی نکالنے کے بعد گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ جس مفتی صاحب سے ہم نے فتویٰ پوچھا ہے نا، اب اس کنویں کا پانی سب سے پہلے اسی مفتی صاحب کو پلائیں گے، کیونکہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، کہا پانی پاک ہو جائے گا، اس کے بعد پی سکتے ہو۔ تو کیا کہا گاؤں والوں نے؟ اب پانی کی شروعات ہم اسی حضرت سے کریں گے، مفتی صاحب سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک گلاس پانی بھرا، اور بھرنے کے بعد حضرت کے پاس پہنچ گئے اور کہا حضرت آپ نے جیسا فرمایا تھا نا، ہم نے اتنا پانی نکال لیا۔ کہا بہت اچھا کیا تم نے۔ کہا اب میری تمنا یہ ہے، گاؤں والوں نے کہا ہماری تمنا یہ ہے کہ اب اس پانی کی شروعات آپ سے کی جائے، آپ پہلے پیجئے تو ہم پینا شروع کریں گے تاکہ ہمیں بھی اطمینان۔ کہا لاؤ، جب پانی پاک ہو گیا ہے تو اب اس کو پینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور دیکھ کر پانی پینا سنت ہے، تو کیا دیکھا؟ اس میں بال پڑا ہوا ہے، کتے کے بال اس میں موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا واقعہ تم نے پانی نکال لیا؟ کہا ہاں۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ کہا نہیں حضرت میں پانی نکال چکا ہوں۔ کہا نہیں تم نے نہیں نکالا، جھوٹ کہہ رہے ہو تم۔ کہا قسم کھا رہے ہم پانی نکالیں۔ تو وہ حضرت سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد غور کرنے کے بعد فرماتے ہیں پانی نکال لیا؟ کہا ہاں نکال لیا۔ کہا جو کتا گرا ہوا تھا اس کو نکالا کہ نہیں تم نے؟ جو کتا اس پانی میں اس کنویں میں گرا تھا اس کو؟ کہا حضرت وہ تو ہم نے نہیں نکالا۔ کہا گدھ ہو، زندگی بھر تم پانی نکالتے رہو اور اس کتے کو نہیں نکالو گے تو پانی پاک کیسے ہوگا؟ پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس گندگی کا نکالنا ضروری ہے نا، پہلے اس کو نکالو پھر پانی نکالو گے تب جا کر کے پاک ہوگا۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو کنواں ہے نا، کنواں وہ ہمارا دل ہے۔ کیا ہے؟ سنو بہت توجہ کے ساتھ سننا، وہ کنواں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے۔ اور اس کنویں کے اندر جو کتا ہے نا، وہ جھوٹ، چگلی، نفرت، زنا، بدکاری، عیاری، مکاری،
جھوٹ، دغاباز، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ وہ کتا ہے. کیا ہے؟ وہ کتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہے. اور یہ جو پانی نکال رہے ہو نا، یہ نماز ہے، روزہ ہے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کنواں کیا ہے؟ ہمارا دل ہے. اور کتا کیا ہے؟ جھوٹ، چگلی، برائی، کپٹ، دوسرے سے جلنا، نفرت، زنا، یہ سب کتا ہے. اور یہ جو پانی نکال رہے ہو نا، یہ تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حق لا الہ الا اللہ، گردن توڑنا، نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ پانی نکالنا ہے. آپ زندگی بھر نماز پڑھتے رہو، زندگی بھر تسبیح پڑھتے رہو، زندگی بھر قرآن پڑھتے رہو، زندگی بھر تسبیحات اور عاد و وظائف کرتے رہو، لیکن اگر دل میں کپٹ ہے، دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہے، دل میں لوگوں کے لیے چگلی ہے، دل میں لوگوں کے لیے حسد ہے، یہ پانی تو نکل جائے گا لیکن دل آپ کا کبھی صاف نہیں ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی آپ پاک نہیں ہو سکتے ہو. تو اسی لیے روحانیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے دل کو آپ پاک کر لو، صاف کر لو، شفاف کر لو. تب جا کر کے آپ کے دل میں اللہ کا نور جگمگائے گا، قرآن کی برکت ملے گی، قرآن کا فیضان ملے گا، پڑھنے میں دل لگے گا، لذتیں آئے گی، نماز کی طرف رغبت ہوگی. ورنہ اگر یہ دل صاف نہیں ہے مومن کے لیے، آپ کچھ بھی کرو وہ سب آپ کے چہرے پر مار دیا جائے گا. اس لیے غوث پاک نے علم حاصل کرنے کے بعد جنگلات میں نکل کر کے سب سے پہلے آپ نے دل کی صفائی کی اور امت کو، حضور کی امت کو یہ درس دیا، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کو بھی زندہ کرو تاکہ اللہ کا نور تمہارے دلوں کے اندر بھی جگمگانے لگے، جگمگانے لگے. یہ ہے غوث پاک. پھر 40 سال گزر گئے اور اس میں وہی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اللہ کو اتنا مناتے تھے کہ اللہ نے کہا اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے. کہتے مولا نہیں کھاؤں گا. میں نے کہا کھا لے عبد القادر تجھے میری قسم ہے، جا میں نے تجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، ہے نا. پیارا اللہ ہے چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ ہے چاہنے. اب اس کے بعد ان کو یہ حکم ہوا غوث پاک کو کہ اب تو تم جنگلات میں زندگی گزار لیے، اب جاؤ قوم کی خدمت کرو، جو تم نے سیکھا ہے اب جا کر کے قوم کی خدمت کرو. اور جب قوم کی خدمت کے لیے آئے تو بیان تو کرنا پڑے گا، جیسا کہ ابھی ہمارے موصوف نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو آپ شروع میں چونکہ بیان آپ نے کیا نہیں تھا نا، کبھی کیا نہیں تھا، تو آپ کو خوف سا محسوس ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ میں کیسے کروں گا، مجھ سے ممکن نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہیں گے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا غوث پاک. تو غوث پاک کو اللہ کے رسول علیہ السلام روحانیت میں آ کر کے آپ نے فرمایا عبد القادر لوگوں میں خطاب کرو. کہا یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن، وہ بھی آئے تھے مولا مشکل کشا کے ساتھ، اپنا لعاب دہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 6 بار ڈالا اور مولا مشکل کشا نے 7 مرتبہ ڈالا. اور 6 بار حضرت علی نے اس لیے نہیں ڈالا تاکہ حضور کی برابری نہ ہو سکے. اور جب حضرت غوث پاک کے زبان اقدس پر میرے رسول نے اپنا لعاب دہن ڈالا، وہ سارا خوف ختم ہو گیا. اور جب منبر پر آپ چڑھے، آپ کی مجلس میں قطب تھے، آپ کی مجلس میں ابدال تھے، آپ کی مجلس میں صوفی تھے، آپ کی مجلس میں محدثین تھے، اور عوام کی تو کثرت تھی. ایک مجلس میں 70 ہزار لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے. اور جب خطبہ فرماتے تھے نا
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام محبت بھری نگاہ سے وہ ساری محفل کو دیکھتے تھے، اور کبھی کبھی تو اپنے بیٹے کی مجلس میں آ کر غوث پاک کا بیان بھی سنتے تھے۔ وہ انداز تھا وہ جدا، اور جس طرح پہلے صف میں آواز پہنچتی تھی غوث پاک کی، اسی طرح آواز آخری صف میں بھی پہنچتی تھی۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب آپ نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار لوگوں کو آپ نے ہدایت دی۔ آپ اپنے وقت کے بڑے محدثین میں امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ آپ صرف پیر ہی نہیں، امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ آپ اپنے وقت کے سب سے فقیہ اعظم کہلاتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے زاہد، جس میدان میں دیکھو اس میدان کے شہنشاہ غوث اعظم نظر آتے تھے۔ یہ آپ کا رتبہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کو عالم کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ درسگاہ تقریباً 40 سال تک کے کم و بیش آپ درسگاہ میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ پڑھایا ہے لوگوں کو، اور ایک طرف پڑھاتے تھے دوسری طرف پلاتے تھے، اور اسی مشکلات میں ایسے ماحول میں کہیں سے بھی کوئی آپ کو پکارتا تھا، آپ اس کی فریاد کو مکمل طور پر پوری بھی فرما دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن درسگاہ پڑھا رہے تھے بچوں کو، درس حدیث دے رہے تھے، اور اچانک سمندر سے کسی نے آواز لگائی، یا غوث المدد۔ ان کی کشتی ڈوب رہی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ عظیم لاڈلے بیٹے غوث پاک درسگاہ میں تھے، اور وہ پکار سن لیتے ہیں۔ رومال لیا آپ نے، اور رومال لگ کر کے نیچے ہاتھ لگایا، اور ہاتھ ادھر لگاتے ہیں اور وہ ہاتھ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، سمندر میں پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد اس کشتی کو جو ہے نا کنارے لگا دیتے ہیں۔ اور جب آپ کے پڑھنے والے تو تلامذہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب آپ ہاتھ نکال رہے تھے تو ہاتھ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے، وہ بچوں نے تاریخ اور ڈیٹ لکھ لی، مہینہ سب کچھ لکھ لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ آئے تو کہا ہمیں غوث پاک سے ملنا ہے۔ کہا آنے کا مقصد، کہا کہ فلاں تاریخ کو ہم جب کشتی میں تھے تو ہماری کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے ایسے ماحول میں غوث پاک کو ہم نے آواز دی، تو غوث پاک ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے جو اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمارے کشتی کو آرام کے ساتھ کنارے لگا دیتا ہے۔ ہم اسی کے تشکر میں حضور کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرنے کے لیے آئے۔ جب ڈیٹ نکالی تو دیکھی یہ تو وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں ہم درسگاہ میں بیٹھ کر غوث پاک کی مجلس میں پڑھ رہے تھے۔ غوث پاک روحانیت کا عالم یہ تھا کہ رمضان المبارک کے اندر خانقاہ ہے، مریدین آئے اور کہا حضرت آج ہمارے گھر افطار کی آپ کی دعوت ہے۔ کہا قبول ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا مرید آیا اور کہا حضرت میرے گھر آپ کے لیے افطار کی دعوت، کہا قبول ہے۔ تیسرا آیا، کہا قبول ہے۔ چوتھا آیا، کہا قبول ہے۔ اس طرح 70 مریدوں کو کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور غوث پاک ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر پہنچ گئے، اور سب کے گھر پر غوث پاک نے افطار کی، سب کے گھر پر۔ جب دوسرا دن آیا نا تو پہلا مرید آ کر کے کہتا اللہ کا شکر ہے کہ غوث پاک میرے گھر تشریف لائے تھے۔ تو دوسرا مرید بیٹھا ہوا تھا، کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، کل تو میرے گھر غوث پاک تھے۔ تیسرے نے کہا آپ دونوں غلط کہہ رہے ہو، کل تو میرے گھر غوث پاک تھے۔ کہا تم تینوں غلط کہہ رہے ہو، غوث پاک تو میرے گھر تھے۔ یہاں تک کہ کہتے کہتے 70 مریدوں نے کہہ ڈالا تم سب غلط کہہ رہے ہو، غوث پاک تو میرے گھر تھے۔ جو خانقاہ میں بیٹھنے والا مرید تھا کہا تم 70 کے 70 غلط کہہ رہے ہو، غوث پاک تو خانقاہ ہی میں موجود تھے۔ کس نے کہا کہ کسی کے گھر گئے؟ کہا یہ معمہ، یہ فلسفہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ غوث پاک آئے اور کہا حضور یہ کیا معمہ ہے آپ کا؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر، ان کے گھر، ان کے گھر، ان کے گھر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہمارے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے۔ غوث پاک نے فرمایا اے میرے مرید سن، جس طرح میں اس خانقاہ میں موجود تھا اسی طرح ایک ہی وقت کے اندر میں 70 مریدوں کے یہاں بھی پہنچا ہوا تھا۔ ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک آدمی 70 کے گھر کیسے جا سکتا ہے؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور تو ایک ہی ہے نا، حضور تو ایک ہی ہے نا، اور مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ایک ہی وقت میں لاکھوں مرتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر قبر کے اندر پہنچتے ہیں اور منکر نکیر کہتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس حبیب کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، جواب تو دو۔ اور حالانکہ حضور تو اپنے قبر اطہر کے اندر بھی آرام کر رہے ہیں اور ہر قبر میں بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ ملا علی قاری نے فرمایا، لوگوں جب تمہارے گھر میں کوئی نہ رہا کرے نا تو السلام علیکہ یا ایھا النبی کہہ دیا کرو، اس لیے کہ میرے نبی کی روح ہر گھر کے اندر موجود رہا کرتی ہے، میرے نبی کی روح ہر گھر میں موجود رہا کرتی ہے۔ یہ معجزہ ہے، نبی معجزہ لے کر آتے ہیں اور ولی کرامت لے کر آتے ہیں، اور معجزہ اور کرامت کہتے ہی ہے اس کو جو انسان کے عقل میں بات بیٹھے ہی نہیں، جو انسان کے عقل سے ہٹ کر ہو، خارق عادت ہو، جو انسان کی عادت سے الگ ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جہاں پر انسانوں کی حدیں پار ہو جاتی ہے وہاں سے ان کی ولایت اور کرامت کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے غوث پاک، کیا شان دی تھی۔ ایک عورت تھی، اکلوتا بیٹا تھا، گھر میں فاقے تھے، وہ سوچے کہ لے جاؤں میں غوث پاک کے درسگاہ میں محفل میں دے دیتی ہوں، وہاں رہے گا تو کچھ پڑھ بھی لے گا اور کھائے گا پیے گا تندرست رہے گا۔ لے گئے، کہا حضور یہ میرا بیٹا آپ کے حوالے ہے، اس کا خیال کریے گا، اسے کچھ پڑھا دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ملنے کی تڑپ ہوئی، بیٹے سے مل لو۔ جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کا بیٹا، اس عورت کا بیٹا بالکل یہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، جسم میں گوشت نہیں، دبلا گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کو اگر خراش بھی آ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، اور ان کا بیٹا تو بالکل اپنے الفاظ میں کہو کانڈی ہو چکا تھا، کچھ تھا ہی نہیں، گوشت ختم ہو گیا تھا اس کے جسم سے۔ وہ جلال میں آ گئی، اور جب وہ پہنچی نا غوث پاک کی بارگاہ میں تو کیا دیکھتی، غوث پاک مرغا جو ہے نا تناول کر رہے تھے، مرغے کا گوشت غوث پاک کھا رہے تھے، اور ان کا بیٹا وہاں قریب کھڑا ہوا یا بیٹھا تھا اور دبلا پتلا تھا۔ وہ دیکھے نا کہ خود تو کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو تڑپا رہے ہیں۔ کہا حضرت آپ تو مرغے کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کی کیا حالت آپ نے بنا رکھی ہے؟ کیا میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس اس لیے بھیجی تھی کہ میرے بیٹے کی یہ حالت کرو؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا نا، آپ کے پاس تھا، آپ میرے بیٹے کی حالت آپ نے کیسے کر دی؟ تو غوث پاک نے کچھ نہیں کہا، اس کو بلایا بچے کو، اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹے یہ ساری ہڈیاں جمع کرو، جو گوشت آپ نے کھایا تھا، کہا ساری ہڈیاں جمع کرو۔ جیسے ہی وہ جمع کرتا ہے غوث پاک اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو وہ مرغا زندہ تیار ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اے خاتون جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا نا تو پھر اس کے بعد وہ جتنا چاہے کھائے۔ کیا شان ہے، مردوں کو زندہ کر دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ولی ہے، امام قسطلانی نے فرمایا ہے المواہب میں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ آیت ہے سورۃ النحل 14 پارہ آیت نمبر 41 یا 40، 40 یا 41 آیت نمبر ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، مَثَلُ الْأَعْلَى، بلند ترین صفات، ساری بلند خوبیاں جو ہے وہ میرے اللہ کے لیے ہے۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ اللہ کو تو ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہم میں سے، تو ہم اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی شان کا مظہر بنا کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ کس کو بھیجا ہے؟ نبیوں کو بھیجا ہے، تاکہ لوگ نبی کے معجزے کو دیکھیں تو لوگ یہ پتہ لگا سکے جب یہ نبی کا یہ عالم ہے تو ان کے خدا کا عالم کیا ہوگا۔ اور نبیوں میں سے کسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ نبی آئے ہیں؟ تو اللہ تعالی نے ان کے حق کے لیے اللہ نے ولیوں کو بھیجا ہے۔ جب ہم ان کے کرامت کو دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ واقعتاً نبی آئے ہیں۔
نبی آئے ہیں. غوث پاک کا زمانہ ہے. ایک عیسائی نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی ہے. کیا کیا اعلان کیا؟ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی. اس عیسائی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے عیسیٰ جو ہے ہمارے پیغمبر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اگر تمہارے نبی نے ایسا کسی مردے کو زندہ کیا ہے تو لاؤ میرے سامنے لاؤ. اور یہ اعلان کر کے اس نے کہا دعویٰ کر لیا. اور یہ خبر کسی نے غوث پاک سے آ کر کے کہہ دی اور کہا حضرت وہ تو چیلنج کر رہا ہے, وہ چیلنج کر رہا ہے. آپ جلال میں آئے. کہا کہ وہ میرے نانا تک پہنچے گا, میرے نانا سے مقابلہ کرنے کی وہ طاقت رکھتا. میرے نانا تو بہت دور کی بات ہے. او نادان آ ان کے نواسے سے پہلے مناظرہ کر کے دیکھ. جلال میں آپ گئے اس کے پاس. کہا کیا تیرا دعویٰ ہے؟ کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارے نبی سے افضل میرا نبی ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے, تمہارے نبی نے زندہ نہیں کیا. کہا نادان تم میرے نبی میرے نانا تک پہنچتا. آ تو ذرا عبد القادر سے مقابلہ کر کے دیکھ لے. عبد القادر وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر دے گا. بتا تو بتا کس کو زندہ کر رہا ہے, میں کر کے دکھاتا ہوں. چل قبرستان چل, چل قبرستان. لے گئے آپ, اور قبرستان جب لے گئے تو اس قبر کے پاس پہنچے جو سب سے پرانی قبر تھی. کہا اس کو زندہ کرو, میں مسلمان ہو جاؤں گا. کہا زندہ کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ وہ کیسا تھا, کیا تھا. غوث پاک کیا فرما, زندہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ وہ کیا تھا. کہا بتا دے. کہا وہ گویا تھا, گانے والا شخص تھا. کہا اے نادان سن, تم میرے نبی تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے, بتا تیرا نبی کیا کہتا تھا جب مردوں کو زندہ کرتا تھا, کیا کہتا تھا. تو اس نے کہا کہ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو کہا سن تیرا نبی قم باذن اللہ کہتا تھا, میں آج قم باذن اللہ نہیں کہوں گا, میں آج قم باذن اللہ نہیں کہوں گا. اور کہا دیکھ آج میں کہوں گا قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ جا. اس لیے نہیں کہ میں نبی سے بڑھ گیا, نہیں, اس لیے کہ تو نے میرے نبی کو چیلنج کیا تھا. میں تجھے آج ثابت کروں گا کہ نبی کے نواسوں میں یہ پاور ہے تو سید الانبیاء کے اندر کتنی پاور ہوگی, اللہ نے ان کا اعزاز کتنا بلند فرمایا ہوگا. تو میرے نبی کی بات کرتا ہے, تیرا نبی قم باذن اللہ کہتا تھا اور میں قم باذن اللہ نہیں. ٹھوکر ماری اور کہا قم باذنی, اے گویے تم میرے حکم سے تو زندہ ہو جا. اور جیسے ہی آپ نے ٹھوکر ماری, سب سے پرانی قبر تھی, وہ اٹھا تو گاتے گاتے اٹھا, وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا. اور مان جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. کیا شان ہے غوث پاک کی, کیا مقام ہے غوث پاک. اور آپ مرید ہو نا, آپ مرید ہو, غوث پاک کے مرید ہو. غوث غوث ہے, مدد کرتے ہیں. جب بھی کسی مشکل میں, کسی تکلیف میں, کسی پریشانی میں آپ غوث پاک کو پکارو نا تو غوث پاک آپ کی مدد کریں گے. اچھا ایک چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں, کبھی یہ دماغ میں لانے کی کوشش نہیں کرنا کہ میں اللہ کے مقابلے میں غوث پاک سے مانگ رہا ہوں. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں غوث پاک سے مانگ رہا ہوں, اللہ کو چھوڑ کر غوث پاک سے مانگ رہا ہوں. یہ کبھی نہیں لانا, بلکہ یہ دماغ میں رکھنا میرے پروردگار نے غوث پاک کو مشکل کشائی کی خوبی اللہ نے عطا کی ہے, اللہ نے انہیں دی ہے, تو ان سے میں لے رہا ہوں. تو ان سے بھی لینا در حقیقت اللہ ہی سے لینا ہے, ان سے بھی مانگنا حقیقت میں اللہ ہی سے مانگنا ہے, ان کو بھی پکارنا حقیقت میں اللہ ہی کو پکارنا ہے. یہ سمجھ کر کے مانگنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کو چھوڑ کر نہیں, کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ کر
کسی نبی سے مانگے یا کسی ولی سے مانگے، اولاً تو وہ مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، دائرے ایمان سے نکل جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ لیکن خدا کی عطا سمجھ کر کے گاڈ گفٹ، جیسے خدا نے آپ کو مال دیا ہے، گاڈ گفٹ ہے، آپ کو علم دیا ہے، گاڈ گفٹ ہے، آپ کو رتبہ دیا ہے، گاڈ گفٹ ہے، آپ کو عزت دی ہے، گاڈ گفٹ ہے، آپ کو رتبہ دیا ہے، گاڈ گفٹ ہے، ہم کو عالم بنایا، گاڈ گفٹ ہے، امام بنایا، گاڈ گفٹ ہے، طالب علم بنایا، گاڈ گفٹ ہے، یہ سب ہے نا اللہ کی طرف سے تحفے ہیں آپ کو۔ اسی طرح اللہ ولیوں کو یہ تحفہ عطا فرماتا ہے۔ علم یہ اللہ کی صفت ہے نا، عالم ہونا، تو اپنا عالم ہونا والا صفت اللہ نے لوگوں کو دیا ہے کہ نہیں؟ صدیق یہ اللہ کی صفت ہے، ابو بکر کو صداقت دی ہے کہ نہیں؟ فاروق فیصلہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، عمر کو فاروق کا لقب دیا ہے کہ نہیں؟ غنی اللہ غنی جن، غنی اللہ کی صفت ہے، لیکن حضرت عثمان کو غنی بنایا ہے کہ نہیں؟ غنی بنایا کہ نہیں؟ اور مولا یہ اللہ کی صفت ہے، علی مشکل کشا کو مولا بنایا ہے کہ نہیں؟ بنایا کہ نہیں؟ یہ گاڈ گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اور اللہ کی مرضی ہے جس کو جو چاہے وہ عطا کرے۔ اللہ یرزق واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے اسے بے حساب روزی عطا فرما۔ اچھا، روزی کا مطلب صرف مال ڈھوا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ مال آ رہا نہ، پہلے لکھاتے ھذا من فضل ربی، دھندا چل رہا ہے سود والا حرام والا لکھائیں گے کیونکہ مال آ رہا نا، اسے اللہ کا بڑا فضل ہے، غلط سے ہی آ رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا اس کو فضل نہیں بولتے، کم بھی ہے لیکن حلال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، طیب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آج کل لوگ کیا معلوم ہے، صرف پیسہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتے نہیں۔ اچھی صحت اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی بہترین روزی ہے۔ سمجھداری اور عزت دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ علم عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ کوئی رتبہ اور مقام دیا ہے، یہ بھی اللہ کے، ہر نعمت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے روزی میں شمار ہے، اور اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اتنا اللہ عطا فرما دے۔ تو ہم کو یہ سب چیز دی ہے، اور غوث پاک کو مدد کرنے والی روزی عطا کی ہے جب بھی آپ پکارو۔ اس لیے بہجت الاسرار میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مغرب میں رہے اور میں مشرق میں رہوں، اور میرا مرید اگر کوئی مجھے پکارے تو میں وہیں سے رہ کر کے میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور اس کی مدد فرماتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ آپ دل سے پکارو واللہ۔ اصل میں آج ہی میں ایک بات پڑھ رہا تھا غوث پاک کے حوالے سے، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس شخص نے میرے مقام کو نہیں پہچانا وہ بدتینت ہے۔ کیا ہے؟ بدتینت ہے، اس کا ایمان دھرم نکل جاتا ہے، وہ گستاخ ہو جاتا ہے۔ اور اس پر میرے رسول نے حدیث بیان کی، جس شخص نے میرے ولی سے عداوت کی، جس شخص نے میرے ولی سے نفرت کی، جس شخص نے میرے ولی کو تکلیف دیا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ کسی کے مقابلے میں آ جائے تو اللہ اس کو جنت کیسے دے گا؟ اس لیے اللہ نے ہمیں ولیوں کا دامن بھی عطا کیا، اماموں کا دامن بھی دیا، غوث پاک کا دامن بھی دیا، صحابہ کرام کا بھی دامن دیا، اور مصطفیٰ جان رحمت تو عطا ہی فرمایا، حضور کا امتی تو ہمیں بنائے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، مریدو سنو یہ آپ کے لیے ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ مجھ سے میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے عبد القادر، میں تیرے مریدوں میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہیں کروں گا، اور میں تیرے مریدوں کو اس وقت تک کہ موت نہیں دوں گا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہ عطا کر دوں۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جو میں نے کل بھی بتائی تھی کہ ملک الموت سے غوث پاک کہتے ہیں میں نے ملک الموت سے یہ وعدہ لیا کہ اے ملک الموت، جب میرے مرید قبر میں آئے نا تو میرے مریدوں کو ڈرانا نہیں،
میرے مریدوں کو ڈرانا نہیں، میرے مریدوں کو ڈرا، وہ میرے ہیں، وہ میرے ہیں، میں عبد القادر ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اسے ڈرانا نہیں۔ اور اگر وہ ڈرا دے تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے تو معاملہ ہی خراب ہو جائے۔ کیونکہ اصفہان کی سرزمین پر ایک ولی تھے، ایک ولی گزرے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تھا نا غوث پاک نے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو سب نے تو قبول کر لیا۔ اصفہان کے ایک پیر نے، ولی نے کہا تھا میں بھی اللہ کا ولی ہوں، مجھے عبد القادر کے پیر کی ضرورت، پیر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کندھے پر، اپنے گردن پر میں عبد القادر کے پیر کو نہیں رکھوں گا۔ غوث پاک نے اسی منبر پر دیکھتے ہی سب پر نظر ڈالی، سب نے اپنی گردن جھکائی تھی سوائے اصفہان کے اس پیر کے۔ آپ نے فرمایا اس کے گردن پر اگر میرا پیر نہیں ہے تو اس کے گردن پر سور کے بچے ہوں گے اور سور کے قدم پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب غوث پاک نے یہ جملہ کہا جلال کی حالت میں تو چند دن گزرتے ہیں، اور گزرنے کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں، اس حج کے ایام میں وہی اصفہان کا پیر، وہی اصفہان کا ولی اپنے مریدوں کے ساتھ تقریباً 200 کے قریب اس کے مریدین تھے، وہ ایک قافلہ بنا کر کے وہ حج کے لیے، حج کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ جب وہ حج کے ارادے سے نکلنے لگے اور مکہ کے سرحد پر جب پہنچے اور خیمہ ڈالا تو کیا دیکھا؟ ایک سامنے ایک گھر موجود ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت سی لڑکی موجود ہے، وہ ایک عیسائی تھی یا یہودیہ تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اس اصفہانی نے، اس اصفہانی پیر نے اس عورت کے حسن پر دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گیا، اور فریفتہ ہونے کے بعد اس سے جا کر کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورت جو ہے اپنے باپ سے جا کر کے یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں یہ شخص جو ہے یہ مجھے اس طریقے سے دعوت دے رہا ہے۔ تو اس باپ نے پوچھا بیٹی تیری کیا تمنا ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ کہا آپ جیسا چاہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی تو یہودی ہوتا ہے نا، یہودی کبھی مومن سے راضی نہیں ہوتا، یہودی کبھی رسول اللہ کے ماننے والے سے خوش نہیں ہوتا، اور اس نے چال چلی اور چال چلتے ہوئے کہا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے؟ کہا ہاں میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور جیسے یہ جملہ کہا تو کہا کہ میرے کچھ شرائط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو پہلے چند دن اس کو خنزیر اور سوروں کی خدمت اور اس کو چرانا پڑتا ہے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ ماننے کا نتیجہ دیکھو، گستاخی کا صلہ دیکھو۔ کہا کہ مجھے منظور ہے۔ چند دن اس نے خنزیر چرائے، کہا اب تو نکاح کرو۔ اسی اسنا میں کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ ایک دن ایک خنزیر کا بچہ جو ہے، خنزیر کا بچہ اپنے اس بھیڑ سے، ریوڑ سے ہٹ گیا تھا۔ اس لڑکی نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس لڑکی نے کیا کہا؟ کہا وہ جو بچہ آگے چلا گیا اسے لے کر کے آؤ۔ تو وہ اپنی اس لڑکی کے چکر میں گیا اور خنزیر کے بچے کو پکڑا، اور جب یہ ادھر ادھر بھاگنے لگا تو اس خنزیر کے بچے کو اٹھا کر اپنے گردن پر رکھ لیا۔ اور جو میرے غوث پاک نے کہا تھا کہ اگر میرا پیر اس کے گردن پر نہیں ہے تو اس کے گردن پر، یعنی اس کے کندھے پر نہیں ہے تو اس کے کندھے پر خنزیر کا پیر رہے گا، اور جو غوث پاک نے کہا تھا وہی سچ ہو کر کے دکھا۔ پھر اس کے بعد جب مدت پوری ہو گئی تو کہا کہ نکاح کر لو۔ جب نکاح کے دن آئے تو کہا کہ اس یہودی نے پھر چال چلی، اور اسی اسنا میں جتنے پیر مریدین تھے سب اس حرکت کو دیکھ کر سب بھاگ گئے تھے سوائے دو کے۔ اس میں سے ایک کا نام تھا نظام الدین، اور وہ اڑا رہا، ساتھ دیتا رہا اپنے پیر کا، اور دعا کرتا رہے اللہ اسے ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ اور جب نکاح کا وقت آیا تو اس یہودی نے کہا کہ آخری شرط مکمل کر لو، اب نکاح ہم تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک ہاتھ سے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دوں گا، اور ایک ہاتھ میں تم شراب لو اور تم شراب پی لو۔ اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں شراب دی گئی، اس نظام الدین نے جو مرید تھا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر غوث پاک کی طرف اپنی نظر کو کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے غوث، میرے پیر کو آپ بچا لیجئے، میرے پیر کی غلطی کو معاف کر دیجئے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اس کے اوپر، اور آپ جیسے ہی اس پر اصفہانی کے پیر پر، اس ولی پر نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئی، اور وہ شراب بھی چھوڑا، وہ لڑکی کو بھی چھوڑا اور دوڑ پڑا جنگلوں کی طرف۔ اور جب جنگلوں کی طرف دوڑنے لگے تو اس نظام الدین نے کہا کہ اے پیر، اے میرے پیر و مرشد، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسی شیخ کے پاس جا رہا ہوں جنہوں نے مجھے پھر سے ایمان کی دولت سے مزین فرما دیا ہے۔ اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے چہرے پر کالک لگا لیتے، جسم پر لگا لیتے، اپنے ہاتھوں کو زنجیر سے جگڑ لیتے ہیں، اور غوث پاک کے دور پر آ کر کے وہ تڑپنے لگتے، کہتے ہیں حضور مجھے معاف کر دے، حضور مجھے معاف کر دے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی کہ غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی، مولا اسے معاف کر دے، تو اللہ کی طرف سے آواز یہ آتی ہے، اے عبد القادر، جو تیرا گستاخ ہوگا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، جو تجھ سے دشمنی کرنے والا ہوگا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غوث پاک کہتے ہیں مولا آج اسے میرے لیے معاف کر دے، معاف کر دے۔ کہا عبد القادر نہیں، اس لیے کہ تم میرا محبوب ہے، اور میرے محبوب کی شان میں کوئی توہین کرے میں اسے معاف کر دوں؟ عبد القادر عریضہ پیش نہ کر، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اسے غرور تھا نا اپنی ولایت پر، اسے میرے محبوب ہونے پر غرور تھا، وہ بھی تجھے چھوڑ کر میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ غوث پاک نے کہا مولا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میری خاطر معاف کر دے۔ کہا عبد القادر نہیں۔ تب غوث پاک اب ناز بندگی اٹھانے لگے اور کہا مولا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گا تو جو کچھ احکامات تو نے مجھے عطا کیا ہے میں سب سے دستبردار ہو جاؤں گا، میں چھوڑ دوں گا، میں کھانا بھی چھوڑ دوں گا، میں پینا بھی چھوڑ دوں گا، جو مصروفیات تو نے مجھے عطا کی ہے میں سب کچھ چھوڑ دوں گا مولا، ورنہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب ناز بندگی خدا کی بارگاہ میں اٹھائی نا، اللہ کو پیار آ گیا۔ کہا عبد القادر ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، تو کہتا ہے نا تو جا میں اسے معاف کر دیا۔ اور اے عبد القادر سن، میں اسے بھی معاف کیا، اور جس جس کے لیے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا میں ان سب کی بخشش فرما دوں گا، میں اسے بھی معاف فرما دوں گا۔ اے غوث پاک کے مریدوں، ان سے کبھی الجھنے کی کوشش نہ کرنا، ان کی بارگاہ میں توحید نہ کرنا۔ کوئی بد مذہب غوث پاک کے بارے میں تمہیں ورغلائے، کوئی بدتیلت غوث پاک کے بارے میں تمہیں کوئی الجھائے، غوث پاک کی کرامتوں کا انکار کرے، یہ آیت پڑھ لینا، لکم دینکم ولی دین، تیرا بدین تجھے مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو، شیطان کا راستہ تجھے مبارک ہو، غوث پاک کا راستہ ہمیں مبارک ہو، تیرا دین تجھے مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ تو گستاخ میں رہنا چاہتا جا رہ، مجھے تو غوث پاک چاہیے، مجھے تو امام اعظم چاہیے، مجھے تو مولا مشکل کشا چاہیے، مجھے تو احمد رضا چاہیے، سب چاہیے۔ غوث پاک کے مریدوں کو اللہ کے رسول غوث پاک نے یہ وعدہ دیا ہے اور یہ بھی فرمایا میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، کیا تسلی دی ہے اپنے مرید، میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں نا، میں اچھا ہوں نا، میں اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مریدوں کو اللہ کی بارگاہ میں معافی دلوا کر کے میں اسے جنت میں داخل نہ کر دوں۔ ایک رخ ہے یہ، ایک رخ۔ ذرا دوسرا رخ بھی سمجھو، غوث پاک نے یہ بھی فرمایا جہاں اتنی بشارتیں آپ کو اور ہم کو دی ہے نا، وہیں پر آپ نے دوسرا رخ بھی بیان فرمایا، اور فرمایا فتویٰ دیا آپ نے، فتویٰ کہا لوگوں اگر جو شخص، فرمایا جو شخص بے نمازی ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں، جو بے نمازی ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں، اسے پھینک دینا جنگلوں میں، جنازہ نہیں پڑھنا، غسل کفن نہیں دینا، اسے پھینک دو جنگلوں میں، جنگل کے درندے آ کر کے اسے کھا لے، یہ تو مجھے منظور ہے، لیکن بے نمازی کو میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اتنی نفرت کرتے تھے غوث پاک، کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ نماز میرے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو میرے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا غوث پاک اس کے نہیں ہو سکتے۔ آج تو نعرے ہیں ہمارے پاس،
رسول اللہ کے ارشادات کہاں گئے؟ میرے رسول نے فرمایا تھا میرا دل یہ چاہتا ہے میں کسی سے کہوں کہ وہ آذان دے دے اور کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھا دے اور میں بستیوں میں نکل جاؤں اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں ان کے سمیت ان کے گھروں میں آگ لگا کر کے ان کے جلا ڈالوں. اتنی نفرت کرتے تھے بے نمازی سے, اتنی نفرت کرتے تھے. اس لیے غوث پاک اس شخص کو اپنا مرید بنائیں گے نہیں, اپنی قربت اسے نہیں دیں گے جو رسول اللہ کا دل دکھائے. اس لیے غوث پاک کے مریدوں, اگر سچی عقیدت آپ کے پاس ہے تو صرف شربت کھچڑا اور نیاز میں دھیان نہ لگانا, ان کے فرامین پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا. آج مسجد ویران رہتی ہے, سجدوں کی توفیق چھن لی گئی ہے اور شان سے باہر کہتے ہیں میں تو غوث پاک کا مرید ہوں. غوث پاک نے تمہیں یہی تعلیم دی ہے. غوث پاک جو 40 سال تک کے جنگل و بیابان میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اور تم سے کہہ دے کہ تم نماز نہ پڑھنا, ایسا ممکن ہے؟ ڈھول بجانے والوں, غوث پاک کے نام پر محفلیں سجانے والوں, غوث پاک کے لنگر اور چراغاں کرنے والوں, غوث پاک کی اس زندگی کو کون اپنائے گا کہ اپنی پوری زندگی میں روزانہ قرآن پاک پڑھتے تھے, روزانہ تسبیحات کا ورد کرتے تھے, روزانہ نمازیں پڑھتے تھے. آج تو تمہارے پاس نماز نہیں, آج تو تمہارے پاس سجدے نہیں, آج تو تمہارے پاس تلاوت قرآن نہیں اور کہتے ہو غوث پاک کے مرید ہے, غوث پاک کے عاشق ہے. تم غوث پاک کے عاشق نہیں ہو سکتے, غوث پاک کے چہیتے نہیں ہو سکتے, غوث پاک کے محب نہیں ہو سکتے, غوث پاک کے مرید نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم 5 وقت کے نمازی نہ بن جاؤ, تمہاری یہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک نہ جائے. اس لیے میرے آقا کے دیوانوں, آج سے اس محفل میں یہ عہد کرو کہ جب بھی وقت نماز آ جائے ہم نماز کے لیے آئیں گے, نماز پڑھیں گے. نماز تو مومن کی معراج ہے, نماز تو مومن کی روح ہے, نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے رسول پاک کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز تو قبر کے لیے ایک نور ہے. نماز ہی کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کرے گا. نماز ہی ہے. جب میرے رسول بے چین و بے قرار ہو جاتے تو بلال سے کہتے ارحنا یا بلال, ارحنا یا بلال, ارحنا یا بلال, اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. بلال آذان دیتے, میرے مصطفیٰ نماز پڑھتے تو میرے رسول کو چین مل جایا کرتا, میرے رسول کو سکون مل جایا کرتا. آج لوگوں کو نماز چھوڑ کر سکون کیسے ہے, آج لوگوں کو اطمینان کیسے ہے, آج لوگوں کو قرار کیسے ہے؟ اس شخص کو واللہ کبھی قرار نہیں مل سکتا جو نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مومن کہنے کا دعویٰ کرے, اور جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شیدائی ہونے کا دعویٰ کرے یا غوث پاک کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرے. امام شافعی نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اسے پہاڑ کی بلندی پر لے جاؤ اور وہیں سے اسے ڈھکیل دو, ڈھکیل دو وہیں سے, مر جائے, وہ مر جائے. اور ایک مقام پر کسی بزرگ نے کہا, غالباً غوث پاک کا ہی جملہ ہے, کہا کہ اس شخص کو قرضہ نہیں دینا جو اللہ کا قرضہ نہیں ادا کرتا ہے. اس شخص کو قرضہ نہیں دینا, اس لیے کہ جب وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو تمہیں بھی دے سکتا ہے. اس لیے قرضہ نہیں دینا جو بے نمازی ہوگا. امام اعظم نے فرمایا جو بے نمازی ہو اسے پکڑو اور جیل میں جا کر کے بند کر دو, کر دو بند اسے جا کر کے, اور جیل سے اس وقت تک کہ اسے چھوڑنا نہیں جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے اور ہمیشہ نماز پڑھنے کا پابند نہ بن جائے. لیکن آج معاف کیجیے گا مسلمان سنی حضرات میں بہت ساری چیزوں کی خرافات چیزیں آ گئی ہیں اور دھڑلے سے کرتے اور اس کو ثواب سمجھتے. ہاں ثواب سمجھتے. کوئی ہمارے محلے کا ایک بزرگ شخص کوئی عام شخص بن جائے نا تو پھٹ سے مزار بنا دیں گے اور ان کے نام سے ہر مہینے 40واں 30واں اور عرس منانا شروع کر دیں گے. اس کو سب سے بڑا ثواب سمجھنے لگیں گے. جس جگہ آپ تو نا ہر گلی میں ایک مزار ملے گا, آپ کو لوبان ملے گا اور چندے کی پیٹی ملے گی اور اگربتی خوب اگربتی کی دھونی ملے گی اور وہ مور کا پنکھ ملے گا جسے دھویا جاتا ہے. ہر گلی ہر محلے میں ملے گا. یہ کیا لگا رکھا ہے مسلمان نے؟ کوئی بھی مرے ڈائریکٹ رضی اللہ عنہ, ڈائریکٹ رضی اللہ عنہ.
کیا بنتا ہے؟ کوئی بھی مرے ڈائریکٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی اتنی آسانی سے رضی اللہ عنہ کا خطاب مل گیا کیا ان کو؟ رضی اللہ عنہ کہنا کسی کے لیے اتنا آسان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے. اتنا آسان ہو گیا. جس کی دیکھو اس کی مزار بنانی شروع کر دی, جس کی دیکھو اس کا عرس منانا شروع کر دیا, جس کا دیکھو اس کا چلہ بنانا شروع کر دیا. یہ کیا لگا رکھے ہو یار, یہ سب کیا تماشا کر رکھا ہے تم نے؟ اچھا اس کو فرض عین سمجھتے ہیں. سندل نہیں چھوٹنی چاہیے, آپ نے کو بہت شور سے سندل بنانے کا ہے. سندل میں اتنے اتنے پیسے تو منگتا ہی اپن کو, اتنے پیسے تو چاہیے ہی چاہیے. اور بنائیں گے نا غوث پاک کی نیاز تو ایک دم دھوم دھام سے منائیں گے. نماز کچھ بھی نہ ہو چلے گا. اس قبیلے سے لکڑی چرا لائیں گے, ادھر سے چرا لائیں گے, اس کا چھین کے لائیں گے اور خوب جلائیں گے غوث پاک کے لنگر. ارے اتنا آسان ہے غوث پاک کو منا لینا, اور کھانے کو اتنا ویسٹ, اتنا برباد. غوث پاک کے نام سے فاتحہ دی ہوئی چیزوں کو پھینک دیتے ہیں, گٹر میں جاتا ہے, نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو, اعلیٰ حضرت سے درس سیکھو. جب محدث اعظم, جب آپ توشہ شریف غوث پاک کے نام سے بنائے تھے نا, اور سادات سید تھے وہ, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ان سے کہ یہ توشہ شریف تقسیم کرو, لوگوں میں بانٹو. اسی اسنا میں چند دانے جو ہے نا, چند دانے اس توشہ شریف کے زمین پر گر گئے تھے. چاہتے تو ہاتھ سے اٹھا لیا جاتا, جائز تھا, اٹھا لیا جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا کہ غوث پاک کا توشہ شریف زمین پر گرا, کہا ہاتھ سے نہیں اٹھایا جائے گا. آپ اپنی زبان اقدس اعلیٰ حضرت مجدد میت حاضرہ و سابقہ امام احمد رضا خان نے اسے پھینک نہیں دیا, ہاتھ سے نہیں اٹھایا, کہا اس کا حق ہی یہی ہے کہ اس توشہ شریف کو زبان سے ہی اٹھایا جائے. یہ احترام تھا, یہ ادب. تب جا کر کے میرے غوث پاک نے اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے کہ ایک طرف جب قرآن پاک کا ترجمہ لکھتے تھے تو روحانیت کے انداز میں غوث پاک کی طرف سے اشارہ ملتا تھا, احمد رضا صحیح ترجمہ ہے لکھو, صحیح ترجمہ ہے لکھو, صحیح ترجمہ ہے لکھو. ہر مترجم کو ڈکشنری کی ضرورت پڑی ہے, ہر مترجم کو ڈکشنری کی لغت کی ضرورت پڑی ہے, لیکن میرے امام احمد رضا کو کسی لغت کی ضرورت نہیں پڑی. ایک طرف چائے پیتے, علامہ صدر الشریعہ آیت پڑھتے, اور فی البدیہی اس کا ترجمہ فرماتے چلے جاتے, اور کہتے تھے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, کہ ہم نے اے محبوب اپنی محبت میں آپ کو گم پایا تو اپنی طرف راہ عطا کی. ایسے ہی تھوڑی نہ مل گیا ہے. لیکن آج آپ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو, لیکن اعلیٰ حضرت جیسا کام نہیں کرتے. ایک ایک دانہ زمین پر گرنے نہیں چاہیے. غوث پاک کے نام پہ نوٹنکی بند کر دو, یہ ڈھول تاشے تماشے مکاری چال بازی بند کر دو, یہ 3-5 کرنا بند کر دو, یہ ہزاروں روپے جو باہر برباد کرتے ہو یہ بند کرو. اس کی جگہ پر وہی 1000 روپے جمع کر کے کسی بہن بیٹی کے گھر میں اناج ڈلا دو, واللہ غوث پاک اس سے تم سے راضی ہو جائے. جو آپ کے محلے کے مسجد کے امام یا مدرس ہے, اس کے گھر میں جا کر دیکھو کتنی تنگی ہے. یہ ہزاروں روپے جگہ کر کے وقتی طور پر نام و نمود کے لیے خرچ کرتے ہو, اس کی جگہ پر ان کے گھر میں کچھ ضروریات پوری کر دو, واللہ غوث اعظم کی مدد بھی ملے گی, اور پیار آ گیا تو مرنے سے پہلے تمہیں ولایت بھی عطا فرما دیں گے. اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا, سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حبیب اور محبوب بن جاتا ہے اگرچہ وہ گناہگار کیوں نہ ہو, اور اسی سخاوت کی بنیاد پر اللہ اسے جنت کا مزدہ بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ, اللہ نے وہ نظر دی تھی, وہ کمال وہ جمال دیا تھا, اور بھی بہت ساری. ابھی تو میں اصل دلیلیں جو حدیثوں کی روشنی میں بولنی تھی وہ رہ گیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع میسر آیا تو صحیح بخاری سے 3 دلیلیں جڑ کے دوں گا دبا کر, غیروں کے لیے جو ہے نا کاٹ ہوگی. پھر کبھی موقع انشاءاللہ میسر آیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ
جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی کوئی خطا ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، ہماری اس مجلس کو ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غوث پاک کے فیضان سب کو مالا مال فرمائے، دونوں جہان میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ جس کا تھوڑی دیر اپنی مساجد میں ساری سنی مساجدوں میں اعلان فرما کیا ہوگا کہ آج یہ تشریف رسول اللہ نے خدمت رکھا ہے، اس مقام کے بعد آپ کو جو ہے حضور احمد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ دونوں کے مبارک کی بیعت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی اس طریقے سے آپ عید میلاد النبی کے پروگرام کے موقع پر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اسی اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ وہ مبارک کی زیارت کرتے ہوئے اور یہاں کے اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہمارے جتنے بھی ذمہ دار نوجوان ساتھی ہیں جو اس محلے کے ان لوگوں نے یہاں سے اہتمام کیا آپ لوگ کے لیے، تو آپ لوگوں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو شیرنی دنیا سے اہتمام کیا گیا وہ بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ و نیاز بھی آپ ان سے دے سکتے ہیں۔ اور آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ جب وہ عبادت کی زیارت آپ کریں تو اتم خاموشی کے ساتھ کریں، کہ زیادہ شور شرابہ یہ نہ کریں بلکہ درود شریف پڑھتے ہوئے میں دونوں عبادت کی زیارت کرتے ہوئے آپ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جائز دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسی مسجد میں ہر اتوار کو بعد نماز مغرب سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ آپ بڑے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے، لیکن ہفتہ واری اجتماع میں بھی آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے عمل کی اصلاح ہوگی، جیسے وضو کی اصلاح ہوگی، غسل کی اصلاح ہوگی، نمازوں کی اصلاح ہوگی۔ اس میں ہمارے مبلغین جو روزانہ مرحلات میں جو عمل کرتے ہیں اس میں ہمارے اندر کیا خامی ہے